انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت اور آپ کی آگاہی کے لیے اکثر مختلف مضامین اور ویڈیوز آپ کے لیے پیش کرتی رہتی ہے تاکہ آپ اپنی کچھ مضامین اس طرح کے بھی پیش کیے جاتے ہیں جو کہ ٹریننگ کے بارے میں ہوتے ہیں، جن کو خواتین سمجھ کے اور بہتر طور پہ اپنی صحت کو بھی بہتر کر سکتی ہیں اور اپنے آگاہی کو زیادہ کر سکتی ہیں، اپنی نالج کو زیادہ کر سکتی ہیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جیسے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ گھر پر ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے، تو اس سلسلے کے آگے ہم چلتے ہیں کہ پریپریشن آف ہوم ڈیلیوری، یعنی کہ گھر پر ولادت کی تیاری، ایک نئے مہمان کے آنے کی جو تیاری ہوتی ہے وہ گھر پر کیسے کی جائے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جب خاتون، وہ جو حاملہ خاتون ہیں، یہ ارادہ ظاہر کریں کہ وہ گھر پر زچگی کرانا چاہتی ہیں، تو مڈ وائف کو خاتون کے انفرادی حالات کی روشنی میں اس کے فوائد اور نقصانات بالکل واضح طور پر بتا دینے چاہیے، ان کو اچھی طرح بریف کر دیں کہ دیکھو اگر آپ ہوم ڈیلیوری کریں گی تو اس کے فائدے کیا ہیں، یعنی آپ ریلیکس ماحول میں ہوں گی، آپ کا اپنا گھر ہوگا، آپ کے اپنے لوگ ہوں گے، یہ بھی بتا دیں، اور اگر کوئی پیچیدگی ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہاسپٹل جانے میں آپ کے لیے کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو بالکل اچھے طریقے سے، بالکل پولائٹلی اور بہت ہی پیارے طریقے سے ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو ساری چیزیں بتا دیں تاکہ وہ خود سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ انہیں آگاہ کرنا چاہیے کہ جہاں گھر کی فضا مانوس فضا میں ہونے کے فائدے ہیں، وہاں یہ نقصان بھی ہے کہ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی تو ہنگامی مدد حاصل کرنے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ مڈ وائف کے لیے غیر ارادی طور پر اپنی ذاتی رائے اور احساس کا اظہار نہ کرنا مشکل ہوگا، اس لیے جس حد تک بھی ممکن ہو غیر جانبداری سے معلومات فراہم کی جانی چاہیے تاکہ حاملہ خاتون خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں رہنے والی دوسری خواتین، سینئر خواتین، مثلا ساس ہیں یا کوئی ممانی ہیں یا کوئی جٹھانی یا کوئی اس طرح کی خاتون جو ہیں وہ انٹرفیئر کرتی ہیں، تو اس معاملے میں مڈ وائف کو بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی پیار محبت کے ساتھ اور بہت ہی پولائٹلی ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت ہمیں جو ہے نا ان خاتون کی صحت کے لیے اور اس کے بچے کے لیے ہمیں کیا چیز بہتر ہوگی کہ ہم اس کو اس طرح سے ڈیل کریں تاکہ صحت مند بچہ پیدا ہو اور خاتون کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ ان کی سن سکتی ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے جواب دے سکتی ہیں، لیکن کرنا وہی ہے جو ان کی حاملہ خاتون اور اس کے بچے کے لیے بہتر ہو سکے تو حمل کے شروع کے زمانے میں اس موضوع پر تبادلہ خیالات ہونے چاہیے، یعنی ان خاتون سے آپ تبادلہ خیال کریں کہ کیا کرنا ہے، اور جب حمل کو کچھ عرصہ گزر چکا ہو تو مزید تیاری کی جائے تاکہ کچھ، اور تاہم یہ ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں حمل کے خاصا عرصہ گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ گھر میں زچگی ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ مڈ وائف اطمینان کر لے کہ وہ خاتون اور ان کے شوہر کے ساتھ تمام نکات پر بات چیت کر چکی ہیں۔ اب وہ نکات کیا ہیں کہ جن کے اوپر تبادلہ خیالات بہت ضروری ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ گھر پر زچگی کے فوائد اور نقصانات پر گفتگو کیجیے۔ پوری کوشش کیجیے کہ جس حد تک ہو سکے حقائق اور معلومات فراہم کی جائیں اور مقامی اعداد و شمار بھی بتا دیے جائیں کہ اگر کسی نے ہوم ڈیلیوری کیا تو کیا کیا پرابلم ہوئے ہیں اور ہاسپٹل میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو پورے اچھے طریقے سے، بالکل صاف ستھرے طریقے سے، بہت ہی پیارے طریقے سے دونوں میاں بیوی کو بٹھا کے اور ان کو اچھے طریقے سے تمام حقائق کو، تمام سچی باتوں کو ان کے سامنے بیان کیا جائے۔
سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنا وہ آپ کو اپنا دوست اور اپنا قریب سمجھیں گے اتنا ہی وہ فیصلہ کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ گھر پر زچگی کے دوران مڈ وائف کے یعنی اپنے کردار کی وضاحت کیجیے، جس میں یہ بھی شامل ہو کہ لیبر کے دوران وہ کیا کرتی ہے. یہ بیان کیجیے کہ مڈ وائف بعض مخصوص حالات میں کیا کریں گی، مثلا پیدائش کے بعد خون بہنے، بچے کی سانس رکنے یا کسی بھی اور مسئلے کے لیے اور ہسپتال منتقلی کی صورت میں ان کا عمل کیا ہوگا. تیسری چیز کیا ہے کہ یہ وضاحت کیجیے کہ جب لیبر شروع ہو جائے تو عورت مڈ وائف سے کیسے رابطہ کرے. اگر اس کے پاس کوئی سیل فون ہے یا کوئی ویسا فون ہے تو اگر جب لیبر شروع ہو جائے تو شروع میں ہی اس کو بتا دینا چاہیے مڈ وائف سے کہ مجھے اس قسم کا لیبر ہو رہا ہے. اچھا، چوتھی چیز فورتھ کیا ہے کہ ڈاکٹر کے ممکنہ کردار کی بھی وضاحت کیجیے کہ جس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ پیدائش کے وقت میں موجود رہنا چاہتی ہے یا نہیں. اگر پیدائش بہت ہی ایزی ہے، بالکل سمپل ہے، عورت بالکل نارمل لیبر اور نارمل طریقے سے ڈیلیوری ہو رہی ہے، تو پھر ڈاکٹر کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اگر کہیں اور اس کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ وہاں پہ جائے اور آپ کو اس کے لیے چھوڑ دیں. اچھا، ففتھ کیا ہے کہ اس بارے میں بات کیجیے کہ پیدائش کے بعد عورت کا کب اور کتنے عرصے کے بعد معائنہ کیا جائے گا. پھر کیا ہے، چھٹا پوائنٹ کیا ہے، سکس پوائنٹ کیا ہے کہ اس بارے میں بات کیجیے کہ اگر گھر پر پیدائش میں مدد دینے والی کوئی مقامی تنظیم موجود ہے تو اس سے کیسے رابطہ کیا جائے. یعنی ایسی بھی تنظیمیں ہیں جو گھر پر پیدائش کے معاملے میں مدد دیتی ہیں، اچھی طرح سے سمجھاتی ہیں ماں کو کہ اب کیا کرنا ہے، کس طرح سے کون سی چیز ان کے لیے بہتر رہے گی. اچھا، ماں سے خاص طور پہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں سے درد کم کرنے کے مسئلے پر گفتگو کیجیے. بہت ہی سمپل طریقے سے ان کو بتائیے کہ کون سی چیز ان کے درد کو کم کر سکتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے کہ لیبر میں آرام دینے والی امدادی اشیاء، مثلا لپ بام، مالش کے تیل، برف، مشروب پینے کے لیے نلکیاں اور کپڑا یہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. تھرڈ کیا ہے پوائنٹ کہ اسپتال منتقل کرنے کی صورت میں ساتھ لے جانے کے لیے ضروری سامان. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسپتال کس طرح پہنچا جائے گا، رابطے کیسے کیسے کیے جائیں گے. یعنی کہ سواری موجود ہونی چاہیے، جو ڈاکٹر یا نرس اس کو اٹینڈ کریں گے اسپتال میں ان سے رابطہ آپ کا ہونا چاہیے. کس وقت پہنچنا ہے یہ ان نرس کو یا اسپتال کے عملے کو بتایا جائے گا. فورتھ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر پہلے سے بچے موجود ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے انتظامات کہ کس طرح سے کیے جائیں گے، کہ کون ہے کہ جو بچوں کو اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ بچے بہت بے چین ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ جب ماں دور ہوگی تو کیا بہتر انتظامات آپ نے کیے، ماں سے اس بارے میں گفتگو کیجیے. اور بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر کا کوئی اور بڑا فرد بچوں کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہو. اب ہم بچے کے بارے میں بتائیں گے کتنے یہ پوائنٹ بچے کے لیے ہیں کہ اب بچے کا پنگوڑا یا جھولا، لنگوٹ، اس کے نیم گرم پانی کی بوتل جو کہ پنگوڑے کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ وہاں پہ موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس. اچھا، پھر یہ کمرہ ہے کہ کمرہ کس قسم کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے پوری تیاری کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو پہلا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ کمرہ کیسا ہونا چاہیے کہ تکیے، دری اور قالین کی حفاظت، مثال کے طور پر پولیتھین کے کور اور پرانی چادریں، بستر کی اضافی چادر آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور
یعنی کہ جو اس کمرے میں جو چیزیں بچھی ہوئی ہیں، مثلا قالین بچھا ہوا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس پورا کور ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بھی اس کے اوپر گر جائے اور بعد میں پرابلم گھر والے کھڑا کر دیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ حرارت اور روشنی کا موضوع اور قابل اعتبار انتظام، کہ گرمائی ہے، اگر سردی ہے تو وہاں پہ ہونی چاہیے، گرمائی ہونی چاہیے، اور اگر روشنی کم ہے کمرے میں تو اس کے لیے خاص طور پہ ایک ایسا لیمپ ہونا چاہیے جس کا رخ حسب ضرورت آپ تبدیل کر سکیں، کہ جہاں پہ آپ کو روشنی رکھنی ہے آپ اس سمت میں اس کا رخ جو ہے تبدیل کر دیں۔ پھر بہت ہی صاف اور شفاف دیواریں ہوں، زمین بالکل صاف ہو، حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق تمام چیزیں ہوں۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے، فورتھ پوائنٹ، کہ غسل خانہ یا دھونے اور صفائی کی دوسری سہولتیں جس میں صابن موجود ہونا چاہیے، صاف ستھرا بالکل تولیہ موجود ہونا چاہیے۔